کسٹمر کو مطمئن کرنے کے لیے سر جو آپ پیسہ دے رہے ہیں میں سر اس کو آدم جی فیملی تکافل میں لگا رہا ہوں. وہ پوچھے گا کیا سر؟ پوائنٹ نمبر 2 آدم جی فیملی تکافل باقاعدہ طور پر SECB سے رجسٹرڈ ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سر پوائنٹ نمبر 3 ہمارا ادارہ A+ رینکنگ کے اوپر ہے. نمبر 4 اے ہے، وہ آدم جی جرنل ہے. ہم جنرل کو ہی رپورٹ کرتے ہیں. اچھا 3 ہمارا ادارہ باقاعدہ طور پر ری تکافل ہے اور کس سے ہے؟ مونیک ری تکافل سے ہے جو ملیشیا کی کمپنی ہے. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. سر اس ہمارے آرگنائزیشن کا جو چیئرمین ہے، جو ہیڈ ہے، جو آنر ہے، وہ میاں منشا ہے. اس کی ایک ورتھ ہے، ایک بڑا بزنس مین ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5. پوائنٹ نمبر 6 سر ہم جس سسٹم کا حصہ ہے اس میں ہمارے ساتھ MCB بینک بھی منسلک ہے، یعنی بھی وہ بھی میاں منشا کا بینک ہے. تو وہ پاکستان میں تمام جگہوں پہ کام کر رہا ہے. پوائنٹ نمبر 7 سر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا آن لائن سسٹم ہے. آپ اپنی ایپ کے ذریعے اپنی تمام تر ویلیوز، کیش ویلیوز، سیکیورٹیز آپ سسٹم پر چیک کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8 سر جو آپ ہمیں پیسہ دیں گے ہم باقاعدہ طور پر اس کی آپ کو ایک ڈیپازٹ سلپ اور ایک لیگل فائل آپ کو دیں گے، اور اس لیگل فائل کا جو استعمال ہے، لائک آپ کا کوئی پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی پلازا ہے، تو اس کی ایک رجسٹری ہوتی ہے. تو وہ بھی فائل آپ کی ایک رجسٹری کی طرح ہے. آپ جب چاہیں اس فائل کو کیش کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک لیگل اور ریٹن پروف موجود ہے. کتنے پوائنٹ دے دیے؟ 8. پوائنٹ نمبر 9 کہ جو آپ پیسہ ہمیں دے رہے ہیں اس کو آپ ہماری ہیلپ لائن پر کسی بھی وقت کراس چیک کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 10 چھٹے پہ پہنچو 11واں. پوائنٹ نمبر 11 کہ یہ جو آدم جی ہے جو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 1960 میں 65 میں اس کی بنیاد اس سسٹم کی رکھی گئی، یعنی ایک اوورال جو کمپنی وجود میں آئی. ویسے تو اوورال ہم نے آدم جی لائف 2016 یا 15 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تکافل 16 میں اور لائف 2009 میں سٹارٹ کیا. تو سر اتنا پرانا وقت گزرنے کے اوپر آپ ہمارے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. تو جب اب اس کو آپ مثال دے سکتے ہیں. اب 11 آپ نے دے دی مثالیں. اب کسٹمر کو ایک یہ مثال دے سکتے ہیں. سر مثال کے طور پر سیور ہے، اس وقت مشہور ہو چکا ہے. جب وہ شخص کاروبار کرنے کے لیے اس نے اپنا ارادہ کیا تھا تو اس نے ایک ریڈی سے سٹارٹ کیا، اس کا ایک معیار اچھا بنا اور اس کے بعد اس نے ایک بزنس اسٹیبلش کر لیا. اب اس وقت اس کی پینی سنبھال کے اندر کتنی برانچز بن چکی ہیں؟ آلموسٹ 4 سے 5 6 7 5 کر لیں راؤنڈ فگر میں. اب سر جب اس نے پہلا بزنس اوپن کیا تھا، جہاں بھی کیا تھا، تو وہاں پہ تو اس کے چانسز نقصان اور پرافٹ دونوں کے ہو سکتے ہیں. مگر جب دوسرا بزنس کیا ہے تو اب اس کے چانسز کم ہو گئے ہیں. جب تیسرا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اور چانسز کم ہو گئے ہیں. جب چوتھا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو پھر اور چانسز کم ہو گئے ہیں. اور جب 5واں بزنس سٹارٹ کیا ہے اور کم ہو گئے.
اب اس کو اس وقت مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے آلموسٹ 15 سال ہو چکے ہیں. تو جس سسٹم میں برانچز زیادہ ہوں اور اس کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال سے زائد ہو چکا ہو, تو تمام لوگ جو میچور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں نقصان نہیں ہو رہا, ان کے کاروبار میں نقصان نہیں ہو رہا, اس کے کاروبار میں ان کو منافع مل رہا ہے. اب کسٹمر آپ کا یہاں پہ مطمئن ہوگا. یہ آپ کے کسٹمر کے پہلے سوال کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو کیا دیا ہے, معلومات دی ہے. کسٹمر کا دوسرا سوال تھا کہ کیا یہ پیسہ حلال طریقے سے ملے گا, تو آپ بتائیے کہ سر ہمارا سسٹم تھرو شریعہ بورڈ چلتا ہے اور ہمارے اس ٹائم جو شریعہ بورڈ کے جو ایڈوائزر ہیں جن کو ہم چیئرمین بولتے ہیں وہ مفتی زبیر عثمانی صاحب ہیں جو اس سسٹم کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے, کسی کو پتا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے وہ بھانجے ہیں اور ان کا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے. سر ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک اور چیز ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مفتی زبیر عثمانی صاحب اس تکافل کے سسٹم کو نہیں دیکھ رہے. اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تکافل کے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی اور تکافل کمپنی کے اس ٹائم چیئرمین ہے, بٹ وہ کون سے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں؟ تکافل کو. لفظ کیا یوز کرنا ہے؟ تکافل کو. ایک ہے مفتی تقی عثمانی صاحب, وہ بھی اس وقت کسی ایک اور کمپنی کے چیئرمین ہیں اور ان کے نام آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے, پاک قطر تکافل, مفتی منیب الرحمان صاحب داؤد فیملی تکافل, مفتی سید زید سراج صاحب وہ بھی داؤد فیملی تکافل, مفتی سید صابر حسین صاحب وہ بھی داؤد فیملی تکافل. یہ وہ علماء حضرات ہیں جن کی پاکستان کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کو ایک نامور مفتی حضرات کے اوپر لوگ جانتے ہیں. اب یہ شخصیات کس کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ تکافل کو. ہمارا مقصد کسٹمر کو تکافل کے اوپر مطمئن کرنا ہے, اس چیز کے اوپر مطمئن نہیں کرنا کہ کون سا مفتی کس کمپنی کا چیئرمین ہے اور کس فقہ سے ہے. اس بحث میں نہیں پڑھنا کس کمپنی سے ہے اور کس فقہ سے ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یہ سسٹم جب لانچ ہوا تکافل کا تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی, میں پہلے بھی بتا چکا اب پھر بتا رہا ہوں, 1979 میں ایک کنٹری ہے اس کا نام ہے سوڈان, اس کے اندر اس تکافل کی بنیاد رکھی گئی. جب یہ بنیاد رکھی گئی تو اس میں تمام علماء حضرات کو مدعو کیا گیا جس میں تمام فقہ کے لوگ شامل تھے. اس میں تمام فقہ کی مشاورت سے یہ ایک سسٹم بنایا گیا تکافل کا. تکافل کی جو بیس بنائی گئی اس سسٹم کے اندر وہ پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر بنائی گئی, جس میں ہم بولتے ہیں کہ جس کاروبار کے اندر نفع اور نقصان ہو وہ کاروبار حلال ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم اسی کام کو لے کر چل رہے ہیں اور کسٹمر کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات بتایا کریں کہ سر جو ہم جس کام کو لے کے چل رہے ہیں وہ ایک حلال سسٹم ہے. اب وہ کسٹمر آپ سے سوال کرے گا, آرگومنٹس کرے گا. آپ کی یہ تمام تر دلیل دینے کے باوجود کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ ہوں گے, کچھ مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور کچھ بڑے اچھے سٹینڈرڈ لیول ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے جو آپ سے سوالات کریں گے. ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ گلزار صاحب میں آپ کی تمام تر دلائل سے متفق نہیں ہوں, آپ کی تمام تر باتیں اپنی جگہ پہ, میں نے تو ایک ہی چیز سیکھی ہے یا سنی ہے, کان ادھر سے پکڑے اور کان ادھر سے پکڑے, بات ایک ہے. اب آپ نے وہاں پہ دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. ایک تو آپ نے کسٹمر کے ساتھ بحث نہیں کرنی کسی قسم کی, اس کا رائٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سوال کرے اور آپ کا رائٹ ہے آپ اس سوال کا جواب دیں. تو دو چیزوں کا خاص جس پہ سیل کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں
ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے کی حالت میں جواب دیتے ہیں اور اپنا صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوسرا جو خاص اس کے اوپر کام رکھنا ہے، کسٹمر کی مکمل بات کو سننا ہے اور صبر سے جواب دینا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ سر وقتی طور پر آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑے اور کان ادھر سے پکڑے، بات ایک ہے، مگر وقتی طور پر آپ کی بات کو مان لیتا ہوں۔ مگر سر اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کریں گے اور میں رانگ ہوں، مگر آپ مجھے ضرور سنیے گا، مجھے ایک دفعہ موقع ضرور دیجیے گا تاکہ میں آپ تک اپنی بات تو پہنچا سکوں۔ بے شک آپ ہمارے سسٹم کا حصہ مت بنے، بے شک اب ہم سے پالیسی بائی مت کریں۔ وہ پوچھے گا جی پلیز آپ بات کریں، مجھے بتائیں کہ یہ کیسے حلال ہے۔ اب آپ نے ان کو مثال دینی ہے کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ کان ادھر سے پکڑیں اور کان ادھر سے پکڑیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں ہاتھوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا ہمارے ہاتھ چینج نہیں ہو رہے؟ کہے گا یار میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں کہوں گا اوکے سر فائن۔ میں نے کہا سر آپ بتائیں کہ شریعت کے اندر ہم لوگ شادی کرتے ہیں اور وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان شادی کی جاتی ہے، کیا اس کا ایک اسلامی میتھڈ ہے؟ اس سے سوال کا جواب اس کے منہ سے نکلوائیں تو وہ بولے گا یس، اللہ پاک نے اور ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا۔ نکاح کے بعد وہ عورت اب آپ کے اوپر حلال ہے۔ اب آپ ایک اسلامک طریقے سے ایک رشتہ جوڑ رہے ہیں، تو اسے کہنا کہ سر یہ ایک سنت رسول کے مطابق، ایک شریعت کے مطابق کام کیا گیا۔ بولے گا اچھا یس۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ سر ایک مرغی ہے جس کو ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، کیا وہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جواب دے گا حلال ہے۔ سر اگر میں اس مرغی کو ذبح کروانے والے شخص سے اس کے اوپر تکبیر نہیں پڑھواتا، اب وہ مرغی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ حرام ہوگی۔ اور ہماری سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے پتہ نہ چلے کہ یہ اس شخص نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں، تو اس گوشت کو آپ فریزر کر دیں، فریزر میں رکھ دیں، تو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اگر وہ گوشت کے اوپر تکبیر اس جانور کے اوپر نہ پڑی گئی ہو تو وہ گوشت ریڈ ہو جائے گا، وہ اپنی اوریجنل شیپ جس حالت میں وہ ذبح ہوا تھا وہ اپنی وہ حالت چھوڑ دے گا۔ تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گوشت حلال نہیں ہے، حرام ہے، اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ تکبیر نہیں پڑھی گئی۔ وہ بولے گا اچھا یس۔ اب مجھے بتائیں سر آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ پانی پیتے ہیں؟ یس میں پانی پیتا ہوں۔ سر پانی اگر میں دوں آپ کو ایک گلاس میں ڈال کر اور وہ بائیں ہاتھ سے آپ پانی پی لیں، تو کیا آپ پانی جب پی لیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ یس بجھ جائے گی۔ تو سر جو بائیں ہاتھ کا آپ استعمال کریں گے تو کیا یہ سنت رسول کے مطابق آپ نے پانی پیا؟ تو جواب کیا بولے گا؟ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے پانی پیئیں گے تو وہ پانی مکروہ ہو جائے گا، دائیں ہاتھ سے پانی پیئیں گے تو وہ اب ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، وہ ہمارے لیے ایک سنت بن چکی ہے۔ تو سر پلیز بے شمار میرے پاس انلمیٹڈ ایگزامپل موجود ہیں جو شریعت کے قوانین کے مطابق ہے۔ اگر وہ مفتی ہے یا مولوی ہے تو اسے بولیں کہ سر جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو فرض نماز پڑھتے ہیں وہ خود سے جا کے اکیلے کسی کونے میں پڑھتے ہیں یا کسی مولوی کے پیچھے نیت کرتے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا؟ مولوی کے پیچھے نیت کرتا ہوں۔ تو کیا مولوی نے وضو کیا ہوا ہے؟ کیا مولوی نے کوئی نیت اس کی آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ بولے گا مجھے تو کچھ نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے، مگر یہ سنت رسول ہے، فرض ہے ہم پر
کہ ہم نے اس مولوی کے پیچھے اپنی فرض نماز پڑھنی ہے، اور نیت کیا کر رہے ہیں؟ نیت ہم یہ کریں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم جب نماز پڑھ کر نکلیں گے ہماری نماز قبول ہے۔ اگلے شخص کی نیت کیا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہو گیا اوکے، اور ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا 27 گنا۔ کتنا؟ اور اگر ہم بغیر اب جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا جواب اس کا ثواب ملے گا؟ 1 گنا۔ علیحدہ پڑھیں گے تو 1 گنا، اگر ایک مولوی کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کتنا؟ 27 گنا ثواب ملے گا۔ تو سر ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کان کو ادھر سے ادھر نہ پکڑیں۔ اب اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوا، انہیں کہیں یہ بھی تمام تر دلائل کے اوپر بھی میں مطمئن نہیں، اب اس کو ایک اسلامی طریقے سے کنونس کریں۔ جو آخری میرے پاس مثال رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ سر اس چیز پر کیا آپ کا بلیو ہے کل نفس ذائقۃ الموت؟ کیا ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے؟ اس پہ کوئی شک ہے آپ کو؟ وہ بولے گا یس، اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، منہ سے اقرار کروانا ہے۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ سر میں جس مفتی کے، جس شریعہ بورڈ کے کہنے پہ حلال اور حرام کا سسٹم میں جا کے مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں اپنا پلان اور بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ میرا پلان حلال ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اب آپ والی بات کو میں پکڑ لیتا ہوں کہ یہ کام حرام ہے، تو کیا قیامت کے روز اللہ اس شخص، اس مفتی سے نہیں پوچھے گا سر آپ مجھے بتائیں میں تو فالو کس کو کر رہا تھا؟ میں تو فالو کر رہا تھا اس شریعہ بورڈ کے اس ہیڈ کو جس کے پاس ایک ڈگری موجود ہے، ایک فتوے کی، ایک تکافل کی، ایک فتوے کی۔ میں تو اس کو چیلنج دنیا میں نہیں کر سکتا، میرے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے، چاہے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤں، چاہے میں ڈبل ماسٹر کر لوں۔ یہ مائنڈ میں رکھیے گا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ایک مفتی ہے اور تمہاری ڈگری پی ایچ ڈی ہے اور آپ کی ڈگری ڈبل ماسٹر ہے، آپ اس کی بات کو کبھی رد نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی رد کر سکتا ہے تو وہ پیرالل مفتی کر سکتا ہے۔ ایک عالم کی غلطی نکال سکتا ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کی غلطی نکال سکتا ہے، مگر جو بندے نے مفتی بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور اس کی بات کو چیلنج کرے گا وہ ایمان کے زمرے سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ اس کو بتانا ہے، اسے کہنا ہے سر اگر آپ کو اس سسٹم کے اوپر اتنی سٹرونگ گرپ ہے تو کیا مفتی ہیں؟ کیا آپ عالم ہیں؟ تو بولے گا نہیں، تو کہنا سر پلیز پھر ایمان کے زمرے سے خارج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے جو سسٹم کہہ رہا ہے، میرا مفتی کہہ رہا ہے، میرا عالم کہہ رہا ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ حلال ہے، اور اگر حرام ہے تو میں نے اب یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے کہ قیامت کے روز اس مفتی سے حساب کون لے گا؟ اللہ پاک لے گا۔ تو میں تو وکالت کر رہا ہوں اپنے شریعہ بورڈ کی، اپنے اس مفتی کی، اور اس کے اوپر میں سر الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو مارکیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کام حلال ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسٹمر مطمئن نہیں ہوتا تو آپ چائے پی کے اٹھ کے چلے جائیں، چائے پیئیں اور اٹھ کے چلے جائیں، اور اس کو بڑے پیار سے کہیں کہ